اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، تسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کے لیے، فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے یا نافرمانوں میں سے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی برائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانیوں میں شامل ہو گیا، وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے فرشتوں سے کروایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری تھی کہ سب فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، لیکن ایک جو تھا ابلیس، جسے جو ہے قرآن پاک میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، وہ شیطان ہی تھا اور بہت زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے مقرب بن گیا تھا، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ صرف اور صرف میرے آگے ہی سجدہ کرنا ہے، تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو سجدہ تھا وہ اللہ کے حکم کو تھا اور سجدہ تنظیمی کے طور پر تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر تھا، جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔ اگرچہ جو ہے وہ سجدہ تنظیمی جو ہے وہ پہلی امتوں میں تھا۔ ابلیس کا جو لفظی ترجمہ انتہائی مایوس، اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے جو ہے حضرت آدم اور بنی آدم کے لیے ایک جو ہے راستہ نکالا کہ اے اللہ مجھے جو ہے قیامت تک کے لیے مہلت دے، تاکہ میں تیری نسل انسانیت کو جو ہے بہکاؤں، گمراہیوں کی طرف ترغیب دینے کا ایک موقع مجھے دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام، یہاں جو قلنا سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ ہیں اور کہہ رہے ہیں اے آدم علیہ السلام رہ، انتا، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، جنتا، جنت میں، واقولا، اور دونوں کھاؤ، واقولا کا مطلب ہے دونوں کھانا، یعنی دونوں کھاؤ، منہا، اس میں رہ کر، راغدوں، با فراغت، حیثو شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے نزدیک، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہاں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ اور کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا، جو آخر کار شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، ڈگمگایا۔ شیطان نے کیا کہا؟ انہا، شیطان نے کہا، انہا، اس سے مراد، ہا سے مراد وہ درخت ہے کہ اس نے ترغیب دلائی کہ اس درخت کے پاس جاؤ۔ فَأَخْرَجَهُمَا، یہ دیکھیں ہما جو ضمیر آ رہی ہے یہ دونوں کے لیے آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے بھی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا، مما کانا فیہ، جس میں وہ رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، نَحْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُکُم، بعض تمہارا، لِبَعْضٍ، تم عدو
ادو کا مطلب ہے دشمن، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ ایک وقت تک ٹھکانا ہے، وَمَتَاعٌ اور تم وہاں جا کے فائدہ اٹھانا، الہین کب تک، جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دے، الہین ایک وقت مقرر تک۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر کے ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ سب اتر جاؤ، کہ اس کے ساتھ جو تھی اس کی اولاد کو بھی نکال دیا گیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زندگی میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ شیطان نے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو ورگلانا شروع کر دیا، تو شیطان نے انہیں اکسایا اور کہا کہ اس جنت سے یہ جو درخت ہے جسے منع کیا گیا اس پر اکسانے لگا، اور وہ وہاں سے انہوں نے کچھ اس کا جو ہے کھا لیا ہے حصہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب تم نے میری نافرمانی کی، اور نافرمانی کروانے والا کون تھا؟ ابلیس، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد بھی جنت میں بسے، تو اس نے اسی طرح کیا۔ ورگلانے پر حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ چکھا پھل، تو پھر ان کی شرمگاہیں جو تھی وہ ایک دوسرے پر ظاہر ہونے لگی، اور پھر وہ تافی کا وہ شروع ہو گئے۔ آگے چل کے بھی یہ واقعہ پورا بیان ہوگا کہ وہ شروع ہو گئے، وہ جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس وقت تو وہ نافرمانی کر چکے تھے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور دنیا میں جو ہے بھیج دیا، اور پھر دنیا جو ہے انہی سے آباد ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کیا، ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے تو پھر اگلی آیت اسی کی عکاسی کر رہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کس طرح جو ہے اپنے جو ہے مغفرت کا طریقہ بتایا اور سکھایا۔ فتلقا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو من ربہ، اس کے رب نے کلمات، کچھ کلمات سکھا دیے۔ فتاب علیہ، پھر توبہ قبول کی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی، علیہ کا مطلب ہی کی ضمیر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور کیا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ نَحْبِطُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب کو اتار دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اور ان کی ذریت کو بھی، سب کو یعنی کہ ان کی اولاد کو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور آئے گی میری طرف سے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تابعہ پس جو کوئی پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے گا اور اس کے احکامات کو مانے گا اور اس کی پیروی کرے گا، تو اس پر نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، اور وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو لوگ والذین، وہ لوگ ان میں سے جو لوگ انکار کرنے والے ہوں گے، کفروا انکار کرنے والے، وکذبوا اور جھٹلانے والے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر کتنا غصہ آیا اور سب کو وہاں سے نکال دیا۔ یہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ان کی تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونی تھی، اس وقت میں نے اور آپ نے جنت میں ہونا تھا، لیکن آپ شیطانی ہتھیار کو سمجھے کہ جب اس نے لباس چھینا، اور اب کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب بھی وہ انسانوں سے اس کا لباس چھین رہا ہے۔ اس کے سب سے بڑا جو شیطانی ہتھیار ہے وہ لباس کو چھیننا ہے، لہٰذا اس کے اس ہتھ کنڈے کو سمجھیے،
اب ہمارے لباس جو ہے وہ شارٹ کٹ سے ہوتے شارٹ کٹ ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میری طرف سے تمہارے پاس ضرور ہدایت آئے گی، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے اوپر نہ ہی کسی خوف کا اور نہ ہی کسی رنج کا موقع ہوگا قیامت والے دن، وہ شاش بشاش ہوگا۔ اور جو اس کو قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام بہت برا ہوگا، وہ آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔